بات معاشرے کی کہ معاشرہ کس طرح سے ہمارا سدھار میں آئے، معاشرے کی جو برائیاں ہیں، معاشرے کی جو تنزلیاں ہیں وہ کس طرح سے دور ہوں، تو اس میں بچوں کو بھی خاصا دخل ہے۔ ہمارے نوجوان اور ہمارے جو بچے ہیں جن کی تربیت ہم سے نہیں ہو رہی ہے، ان کا بھی اچھا خاصا دخل ہے۔ اور بچے کسی بھی معاشرے کے ہوں، کسی بھی قوم کے ہو، کسی بھی قبیلے کے ہو، کسی بھی خاندان کے ہو، کسی بھی ملک کے ہو، وہ ملک و ملت کا اور اپنے ملک کا اور اپنی قوم کا، اپنی سماج کا مستقبل ہوا کرتا ہے۔ انہی پر معاشرے اور ملک کے مستقبل کا دار و مدار ہوا کرتا ہے۔ ان کی بہترین تعلیم و تربیت سے ایک بہترین اور مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہے، جبکہ ان کی تعلیم و تربیت سے اگر ہم غفلت برتیں گے تو نتیجے میں معاشرہ جہالت اور طرح طرح کی نہ جانے اخلاقی برائیوں کا شکار ہو کر تباہی کے دہانے پر جا کھڑا ہوتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ کتنے ماں باپ ایسے یہاں بیٹھے ہیں جن کو اپنے بچوں کی تربیت کا احساس ہے، ان کی ذمہ داریوں کا احساس ہے کہ ہمارے اوپر ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، اس نازک حالات میں، اس پرفتن دور میں جو وقت اور جو حالات اور جو دور اب چل رہا ہے، اس میں میری تمام والدین اور تمام تعلیمی اداروں کے ذمہ داران، اساتذہ اکرام، ائمہ مساجد اور معاشرے کے سنجیدہ افرادوں سے، ذمہ دار افرادوں سے انتہائی عاجزانہ، درد مندانہ گزارش ہے کہ گھر سے لے کر بازار تک، مسجد سے لے کر اور مسجد سے لے کے تعلیمی اداروں تک ہر جگہ ان بچوں کے لیے بہترین ایک اچھے خاصے تعلیم و تربیت اور اعلیٰ اخلاق پر مشتمل ایک مثالی ماحول قائم کیا جائے۔ ماحول بنانے کے لیے، فراہم کرنے کے لیے انتہائی سنجیدہ کوشش کی جائے اور ان کے بہترین تربیت کے لیے ترجیحی بنیادوں پر غور کیا جائے۔ یہ میری آپ سے بڑی درد مندانہ گزارش ہے، آپ تمام لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے ان چیزوں کا خیال فرمائیں۔ بچوں کے لیے جس طرح گھر، اسکول اور مدرسے تربیت گاہ ہیں، اسی طرح مسجد بھی بچوں کے لیے ایک بہترین تربیت گاہ ہے۔ بچے مسجدوں میں پڑھنے جاتے ہیں، مکاتب کی صورت میں جو مسجدیں جہاں یہ نظام ہے، ہمارے یہاں بھی الحمدللہ پڑھنے آتے ہیں، جہاں بچوں کو تعلیم و تربیت کے بہترین مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات الگ ہے اور واضح رہے، یہ بات آپ لوگ اچھی طرح ذہن میں بٹھائے رکھیں کہ مسجد جہاں بچوں کی ایک تربیت گاہ ہے تو دوسری طرف مسجد ایک مقدس جگہ بھی ہے، دوسری طرف مسجد ایک مقدس جگہ بھی ہے، کیونکہ دنیا میں مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے۔ تو دوسری طرف مسجد کا ایک اپنا تقدس بھی ہے، مقدس جگہ بھی ہے، تو جس کی وجہ سے اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ اس لیے بچوں کو مسجد لانے کے معاملے میں دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ معاملہ حدود اور اعتدال میں رہے، فسادات سے بچا رہے۔ اگر ان دونوں باتوں کو مد نظر نہ رکھا جائے تو اس سے کافی اعتدالی پیدا ہوتی ہے، جس سے شریعت کی خلاف ورزی بھی لازم آتی ہے، بچوں کی تربیت کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور مسجد کا تقدس بھی پامال ہوتا ہے۔ اور اسی بے اعتدالی اور شریعت سے بے خبری کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض حضرات تو سرے سے ہی بچوں کو مسجد آنے کے حق میں ہی نہیں ہیں، وہ مسجد میں بھیجنے کے لیے ہی ممانعت کرتے ہیں، چاہے وہ بچے کسی بھی عمر کے ہوں۔ جبکہ بعض دیگر حضرات تو ایسے ہی ہیں جو باشعور بچوں کو بھی مسجد لے آتے ہیں، یا جنہوں شعور بھی نہیں ہوتا، جن کی خود شریعت ہی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ دونوں طرز عمل واضح غلطی پر مبنی ہیں۔ اس لیے بچوں کو مسجد لانے سے متعلق شریعت کے جو احکام ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے کس عمر کے بچے مسجد میں آ سکتے ہیں، کس عمر کے نہیں آ سکتے۔ جو بچے اس قدر چھوٹے اور ناسمجھ ہوں کہ مسجد کے تقدس کو ذرا بھی نہیں سمجھتے، استنجے کی تمیز ان کو نہیں ہے، پاکی ناپاکی کی تمیز ان کو نہیں ہے، پاکی اور ناپاکی کا شعور نہیں رکھتے، حتیٰ کہ ان کی وجہ سے مسجد کے ناپاک ہونے کا غالب گمان بھی ہو، تو ایسے بچوں کو مسجد میں قطعاً نہیں لانا چاہیے۔ جن سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہو، مسجد ناپاک ہوتی ہو اور یہ گمان ہو، یہ اندیشہ ہو کہ مسجد میں استنجا وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، تو ایسے بچوں کو مسجد سے دور رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر مسجد کے ناپاک ہونے کا غالب اندیشہ نہ ہو
ان کی وجہ سے مسجد کا تقدس بھی پامال نہ ہوتا ہو، نہ ہی کسی طرح کی عبادت میں خلل آتا ہو، تو ایسی صورت میں مسجد میں انہیں لانا درست ہے، کیونکہ یہ بھی ایک تربیت گاہ ہے، لانے چاہیے۔ اگرچہ بہتر یہی ہے کہ بلا ضرورت انہیں مسجد میں نہ لایا جائے باشعور۔ اسکولوں میں دیکھا ہے، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر بڑے سنوار کے، بڑے سدھار کے، بڑے اچھی طرح کپڑے پہنا کے بھیجتے ہیں، اور اللہ کے گھر کے اندر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ تمام اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا بچوں کی تربیت کے تعلق سے۔ جو بچے پاکی ناپاکی کا شعور رکھتے ہیں اور مسجد میں شور شرابہ بھی نہ کرتے ہو، جو تقریباً عمر تو 7 سال کی عمر میں بھی، بعض 10 سال کی عمر میں بھی لاشعور ہوتے ہیں، اور بعض 7-8 سال کی عمر میں بھی شعوردار ہو جاتے ہیں، تو یہ تو آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے بچے کتنے ایکسپرٹ ہیں، کتنے سمجھدار ہیں، کتنے شعور مند ہیں، کتنے صلاحیتیں ان کے اندر ہیں۔ بچوں کو مسجد لانے کے بعد ہر سرپرست کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی نگرانی بھی کرے، تاکہ بچے مزید سلیقہ مندی کا مظاہرہ کرے۔ بعض ایسے باشعور بچے ناواقفیت کی بنا پر ابتدا میں شور و شرارت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ان کو سمجھا دیا جائے تو وہ سمجھ جاتے ہیں، اس لیے ساتھ ساتھ ان کو آداب مساجد سے بھی آگاہ کرتے رہنا چاہیے، اور یہ ہماری اور آپ کی تمام لوگوں کی ذمہ داریاں ہے، کیونکہ وہ بچے ہمارے ہیں۔ اور جہاں تک نماز وغیرہ کا تعلق ہے، تو ایسے باشعور بچوں کی صف بنانے اور ان کو صف میں کھڑا کرنے کا مسئلہ تو یہ الگ بات ہے کہ اس حوالے سے بعضی باتیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن بات یہ تھی کہ بچوں کے تربیت کے تعلق سے کہ ہمارے بچے تربیت کس طرح پا سکتے ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کس طرح ہو سکتی ہے۔ بعضی جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ استنجے کا شعور نہیں ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گالی ہمارے بچے دے رہے ہیں، ماں باپ سامنے ہیں، اور ماں باپ کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اور ماں باپ کی اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ بچوں کو ڈانٹ دے، ڈپٹ دے، یا بچوں کو کم از کم ان کے اوپر ان کی پکڑ کرے کہ وہ بچے خواہ میں گالی کیوں دے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے بچوں کے اعتبار سے دیکھنا پڑے گی کہ ہمارے بچے کب کس وقت کہاں کھیل رہے ہیں، کون سا کھیل کھیل رہے ہیں، کن چیزوں میں وہ مشغول ہے، کن لوگوں کے پاس وہ بیٹھ رہے ہیں، ان کی صحبت کیسی ہے، وہ کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کا خیال ہمیں اپنے بچوں کے اعتبار سے رکھنا پڑے گا، نہیں تو ان کا آنے والا مستقبل برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ اللہ حفاظت فرمائے چوری میں بھی مشغول ہو سکتے ہیں، اور وہ بدمعاشی میں بھی مشغول ہو سکتے ہیں، اور نہ جانے شراب، کباب، جوا، سٹا کن کن چیزوں میں وہ مشغول ہو سکتے ہیں۔ تو ابتدا سے لے کر اپنے بچوں کی تربیت کی بہت اہم ضرورت ہے حالات حاضرہ کے اندر، کہ جو حالات اس وقت میں چل رہے ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں کی ذمہ داریاں ہے کہ اپنے بچوں کے تربیت کے تعلق سے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور ان کی اچھی تربیت کریں، ان کی اچھی طرح تربیت کریں۔